لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام قدم بقدم سفر حج کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. کیا خوب بات ہے. سلام کیجئے ان تمام نگاہوں کو کہ جو اب بیت اللہ کا نظارہ کرنے والی ہیں. سلام کیجئے ان تمام قدموں کو جو اب بیت اللہ کی جانب اٹھنے والے ہیں. سلام کیجئے ان ہاتھوں کو جو اب غلاف کعبہ کو اپنے ہاتھوں میں لینے والے ہیں. سلام کیجئے ان تمام نگاہوں کو جو بہت ہی خوبصورت مناظر کو اپنی آنکھوں میں سمونے والے ہیں. سلام کیجئے ان لبوں کو جو حجر اسود کو اب بوسہ دینے والے ہیں. سلام کیجئے ان لبوں کو کہ جن کے لبوں کو اب چومنے والا ہے آب زمزم کا متبرک پانی. سلام کیجئے ان نگاہوں کو کہ جو سرکار کے روزے کی زیارت کرنے والے ہیں. سلام کیجئے ان قدموں کو جو صفا مروہ کی سعی کرنے والے ہیں. سلام کیجئے ان تمام لوگوں کو جو اب اس سفر کا آغاز کر چکے ہیں. کیا خوبصورت نظارے ہیں, کیا خوبصورت باتیں ہیں. کیا کہا جائے ان باتوں کے بارے میں, ان نظاروں کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جانب رواں دواں ہیں. یہ خوبصورت منظر ہے, یہ خوبصورت نظارہ ہے. یہ حج کہ جس کے بارے میں لوگوں کی تمنا ہوا کرتی ہے کہ کاش زندگی میں کوئی ایک ایسا موقع آئے اور ہم بھی بیت اللہ کا طواف کریں. تو سلام کریں ان لوگوں کو جو آج اس جانب رواں دواں ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں. وہ منظر, وہ باتیں, وہ نظارے کہ جن کا ہم تصور کیا کرتے ہیں آج بہت سے لوگوں کی زندگی میں وہ مکمل طور پہ ایک حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے. قدم بقدم سفر حج, تربیت حج, آج یہ اسپیشل پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ اس پروگرام میں آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ آپ کے بے حد محترم ہیں, وہ ہمارے بے حد محترم ہیں. آپ ان کو بہت چاہتے ہیں, ہم ان کو بہت چاہتے ہیں. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی, آپ چینل کی دنیا میں آئے اور آ کے آپ نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا. آج ہمارے ساتھ اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں تشریف فرما ہے محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے, ان سے ہم بات چیت کریں گے مناسک حج کے حوالے سے, اراکین حج کے حوالے سے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مناسک کیا ہیں, یہ اراکین کیا ہیں, کس انداز سے بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے, کس انداز سے مناسک حج کو ادا کرنا چاہیے, اور کیا طریقہ کار مدینے کی حاضری کا ہونا چاہیے, سرکار کی بارگاہ کی حاضری کا ہونا چاہیے. ہم اس طریقہ کار پہ آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس طویل دورانیے کی نشست میں جو کہ 2 گھنٹے پہ تقریباً محیط ہے, 1 گھنٹہ ہم گفتگو کریں گے مفتی محمد اکمل صاحب سے, اور 1 گھنٹہ ہم جو لوگ اس سعادت کو حاصل کرنے جا رہے ہیں, یعنی وہ آفاقی جو حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں, ان سے ہم سوالات پوچھیں گے, ان کے سوالات کے جوابات لیں گے, اور آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ بھی اس پروگرام میں ہوگا. لیکن سلسلہ یہ ہوگا کہ پہلا جو گھنٹہ ہوگا وہ مفتی صاحب سے گفتگو ہوگی, وہ مکمل طور پہ ہماری آپ کی سب کی تربیت فرمائیں گے, اور 1 گھنٹے کے بعد ہم آپ کی لائیو کالز لیں گے, اور ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ تشریف فرما ہیں, ان کے سوالات ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان سے اس کے جوابات لیں گے. تو آئیے اس روح پرور سلسلے کا آغاز کرتے ہیں, اس روحانی نشست کا آغاز کرتے ہیں. تصور ہی تصور میں سوچیں کہ اب ہم چلے مدینے چلے, تصور ہی تصور میں سوچیں کہ ہم چلے مکے چلے, تصور ہی تصور میں سوچیں کہ ہم چلے طواف کعبہ کو چلے, تصور ہی تصور میں سوچیں کہ شاید ہم بھی وہاں کہیں موجود ہوں اور حجر اسود کو بوسہ دیں. تصور کیجئے, تصور میں اپنے تمام خیالات کو عروج دیتے چلے جائیں اور ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو جائیں. تو آئیے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مناسک حج کے طریقہ کار کیا ہیں, اراکین حج کیا ہیں, اور کس انداز سے ایک مسلمان کو حج کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو میں سلام عرض کروں گا مفتی صاحب آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کے مشکور کہ آپ تشریف لائے, اور ابتدا کرتے ہیں اس روحانی سفر کی کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کس انداز سے ہمیں
حج کو ادا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک حاجی کے لیے ظاہری سامان کے علاوہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب حج کے لیے جانے والوں میں نام آ جاتا ہے تو ظاہری سامان پر توجہ کرتے ہیں کہ کیا چیز لینی ہے، کیا پرچیزنگ وغیرہ کرنی ہے، اور چند ایسے امور ہوتے ہیں جن کی خاص طور پہ تیاری کرنی چاہیے لیکن ان سے عموماً غفلت اختیار کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس بات کی تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے مقام پہ جا رہے ہیں جو بہت مقدس مقام ہے، سبحان اللہ، اور اس مقام پر ادب و احترام کی بارگاہ الہی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ذرا سی بے ادبی ہو جائے تو بسا اوقات نہ صرف موجودہ بلکہ سابقہ زندگی میں جو اعمال کیے ہیں وہ بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ادب و احترام سیکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہاں پر کس طریقے سے مناسک ادا کرنے ہیں، کون کون سے امور ادب میں شامل ہیں، کون کون سے امور بے ادبی میں شامل ہیں، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کا شعور ذہن میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان وہاں پر جاتا ہے تو مختلف ممالک کے لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف کلرز ہوتے ہیں، مختلف ان کے عادات و اطوار ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ خواتین کو وہاں پر چہرہ چھپانا ممنوع ہے اور مرد کو نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے۔ کیا بات، اب اطراف سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور یہ طبیعت کا تقاضا ہے، اور عربی محاورہ بھی ہے کلو جدید لذیذ، کہ ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے، یعنی لفظ کو پسند آتی ہے، تو بسا اوقات وہاں جا کے نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی، لہذا خاص طور پہ جن حاجیوں کا نام نکل آیا قرآن اندازی میں، ان کا نام آ چکا ہے، انہیں یہیں سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کا شعور بیدار کرنا چاہیے، اور جیسے بازار میں جاتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں تو نگاہیں جھکا کر ملنے کی عادت ابھی سے ڈالنی چاہیے، تو انشاءاللہ وہاں پر پھر نگاہوں کی حفاظت میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صبر و تحمل کا اپنے آپ کو عادی بنایا جائے۔ جو بات بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں، زبان ایک دم رف چل پڑتی ہے، انہیں پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مناسک حج کی ادائیگی کے وقت بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو نفس پر گراں گزرتے ہیں۔ اگر پہلے سے انسان ان کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہ ہو تو پھر وہاں زبان کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کو اسی کے ساتھ مقید فرمایا، یعنی حج کے جو فضائل و کمالات کے حصول ہے انہیں اس طرح مقید فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حج کرے اور وہاں پر کوئی گناہ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر آئے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہاں پر صبر و تحمل کا عادی ہونا، یہاں سے بن کر جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ انسان کو چاہیے کہ یہاں پر تھوڑا بہت گرمی کا عادی رہے، کیونکہ وہاں پر جو مکہ اور مدینے کی جلالی دھوپ ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ اگر انسان پہلے سے اس کا عادی نہ ہو، مثلا بہت سی ایئر کنڈیشن میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور بالکل گرمی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، اگر وہاں پر آپ جائیں گے اور یہ ایئر کنڈیشن کی عادت ہوگی، خاص طور پہ مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر وہاں سے مطلب جو مینا کے لیے سفر ہے کہ اتنا کثیر مخلوق ہوتی ہے کہ وہ بالکل سلولی چلنا پڑتا ہے، تو وہاں پر پھر نفس اس گرمی کو شاید برداشت نہ کر پائے۔ زبان سے نہیں، اگر دل میں بھی شکوہ بیدار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت کا مقام انسان کا قلب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بلکہ مفتی صاحب بڑا لطیف نقطہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے ہماری کہ تم کتنے ہی بڑے بادشاہ ہو۔ تو یہ چند ایسے سامان ہیں کہ اس کے تھوڑا توجہ کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر سفر بہت اچھا کٹے گا اور انسان مکمل فضائل کے ساتھ واپس آئے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ حاجی کے لیے ظاہری سامان کے علاوہ یعنی کچھ اور سامان جو ہے وہ لے جانا جو ہے وہ ضروری ہوا کرتا ہے، یا کن سامان سے بچنا چاہیے؟ اور ایک بڑی پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے، عموماً جو ہے وہ لوگ بہت سارا وزن جو ہے لاد دیا کرتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ صاحب وہ حج کی جو محنت ہوا کرتی ہے جو وہاں کرنی ہوتی ہے وہ سامان کو اٹھانے میں لگ جایا کرتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ جو ایئر لائنز وغیرہ ہیں یہ 35 کلو جو سامان ہے، یعنی 35 کلو وزن یہ مطلب چھوڑتی ہے، اس سے زیادہ اگر ہوا تو پھر اس پہ آپ چارجز مزید آپ کو دینے پڑیں گے، اور یہ ذہن میں رکھ کر جانا چاہیے کہ اتنا سامان لے کر جائیں، کیونکہ واپسی میں آپ کو تبرکات وغیرہ لے کر آنے ہوں گے، لازم سی بات ہے کہ وزن میں اضافہ ہوگا، تو اس طرح حساب سے لے کر جائیں کہ واپسی میں بھی جب آپ سامان لے کر آئیں تو 35 کلو سے زیادہ نہ ہو، اگر زیادہ ہو گیا تو چارجز دینے پڑیں گے۔ اب جو ظاہری کچھ سامان ہیں اس میں